کاش انسان کی یہ سوچ ہو کہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، عمر جتنی بھی طویل ہو ایک دن سانس کی ڈوری ٹوٹ ہی جاتی ہے۔ دنیا ایک سٹیج ہے جس پر ہر انسان اپنا کردار ادا کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنا کردار خاموشی سے نبھاتے ہیں اور بعض لوگوں کا کردار تاریخ ساز ثابت ہوتا ہے۔ شوبز کی دنیا کو خود غرض، مفاد پرست اور اس کی چکا چوندھ روشنیوں کو مصنوعی تصور کیا جاتا ہے۔ فنکاروں کی مسکراہٹ اور قہقہے کھوکھلے سمجھے جاتے ہیں۔ فنکاروں کو معاشرہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، لیکن جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح سب انسان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ گزشتہ دنوں کینیڈا میں انتقال کر جانے والے اداکار کوی خان بھی اپنے ہم عصر فنکاروں سے مختلف شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے انتقال پر صدر، وزیر اعظم، وزراء اور دیگر شعبوں سے وابستہ معروف شخصیات نے تعزیت کرتے ہوئے اپنے دکھ اور جذبات کا اظہار کیا۔ وہ کوی خان کے صاف شفاف کردار کا واضح ثبوت ہے۔ پروقار شخصیت اور خوبصورت پرسنالٹی کے باوجود ان کا کبھی بھی کوئی سکینڈل منظر عام پر نہیں آیا۔ کوی خان 1942 میں ہندوستان کے ایک قصبے شاہپور میں پیدا ہوئے اور 1947 میں پاکستان کے معروض وجود میں آنے کے بعد پشاور کے ایک گاؤں میں آباد ہو گئے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کے والد نقی خان کو محکمہ پولیس میں ملازمت مل گئی اور انہوں نے پشاور میں مسجد محبت خان سے ملحقہ ایک گلی میں رہائش اختیار کر لی۔ کاتب تقدیر انسان کی پیدائش سے اس کی موت تک کا تمام سفر نامہ لکھ دیتا ہے اور پھر اس ترتیب سے انسان اپنا سفر طے کرتا ہے۔ جس گلی میں کوی خان رہائش پذیر تھے، اس گلی میں ان کے گھر کے سامنے ریڈیو پاکستان پشاور کے ایک پروڈیوسر بھی رہتے تھے۔ کوی خان بچپن سے ہی گورے چیٹے اور خوبصورت تھے۔ ریڈیو پروڈیوسر پشاور سے ان دنوں ایک ڈرامہ قہوہ خانہ پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے کوی خان کو اپنے ڈرامے میں ایک بچے کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی، جسے کوی خان نے اپنے والد سے اجازت لینے کے بعد قبول کر لیا۔ کوی خان کا فنی سفر 7 سال کی عمر سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ ایک زمانے میں لاہور پاکستان فلم انڈسٹری کا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ کوی خان نے اپنے فن میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے لاہور کا رخ کیا اور رواج فلم میں ویلن کے کردار سے اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا۔ 1968 میں کوی خان رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ ناہید کو فلمی دنیا کی سرگرمیوں سے ہمیشہ دور رکھا اور انہیں کبھی بھی کسی فلمی تقریب میں اپنے ہمراہ لے کر نہیں گئے۔ کوی خان نے مختصر عرصے میں ہی اپنے منفرد اداکاری سے فلمی دنیا میں نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ دولت اور شہرت ان کے گھر کی باندھی بن گئی۔ ان کے گھر کے باہر پروڈیوسرز کی گاڑیوں کی ہر وقت لائنیں لگی رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان میں فلمی دنیا کی روایتی ناز نخرے اور آکڑ نہیں آئی۔ وقت کی پابندی ہمیشہ ان کی اولین ترجیحوں میں سے ایک رہی۔ کوی خان نے 1985 کے عام انتخابات میں بھی حصہ لیا اور الیکشن کمیشن کی 1500 روپے فیس جمیل فقری نے دیگر ساتھی فنکاروں سے اکٹھی کر کے جمع کرائی۔ انتخابی مہم نہ چلانے کے باوجود کوی خان کو 10,000 ووٹ پڑے۔ بدقسمتی سے کوی خان نے اپنی زندگی کے چند آخری سال بچوں کے بغیر گزارے، کیونکہ ان کے دونوں بیٹے عدنان کوی اور مہران کوی کینیڈا، جبکہ ان کی ایک بیٹی لندن اور ایک امریکہ میں مقیم ہے۔ انہوں نے گارڈن ٹاؤن لاہور میں ایک وسیع و عریض اور عالی شان گھر یہ سوچ کر تعمیر کروایا تھا
کہ اس میں وہ اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور دل برداشتہ ہو کر وہ کلفٹن کراچی میں اپنے ایک دوست کے گیسٹ ہاؤس میں منتقل ہو گئے اور وفات سے چند ماہ قبل ان کے بیٹے انہیں کینیڈا لے گئے، جہاں وہ انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، آمین۔